अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़रा हो और आप सब खैर व आफ़ियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल मुल्क की पहली 2 आयत जो है वो हम ग्रामेटिकली समझ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़तूर। तो आयत नंबर 3 में अगेन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है अल्लाज़ी। अल्लाज़ी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 1 में पढ़ा, फिर आयत नंबर 2 में पढ़ा। तो वही यहाँ पे जो है अल्लाज़ी जो है वो इस्म मौसूल है। इस्म मौसूल है, बदल के तौर पे भी है कि वही ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। ये दोबारा उसी की बात की जा रही है। उसी की एक और सिफ़त जो है वो बयान की जा रही है, उसी का एक और वस्फ़ बयान किया जा रहा है, उसी का एक और काम बयान किया जा रहा है कि उसने तख्लीक किया। पहले आयत नंबर 2 में बताया कि उसने ज़िंदगी और मौत को बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो तुम्हें आज़माए कि कौन है वो तुम में से जो अहसन अमल करता है, जो अच्छे अमल करता है। वो अज़ीज़ है, वो गालिब है और इसके साथ-साथ मग़फ़िरत करने वाला है, बख्शने वाला है। तो अब आगे क्या बताया? पहले ज़िंदगी और मौत की तरफ जो है वो हमारी निगाह कराई है कि देखो, तुम्हें ज़िंदा भी उसी ने किया है ना। जो आज हम ज़िंदा हैं, हम साँस ले रहे हैं, तो हम उसी की वज़ह से हैं, वही वो ज़ात है। और अगर मौत आती है तो वो भी वही ज़ात है जो उस पे कादिर है। अब आगे बताया कि वही वो ज़ात है। अगेन जो है अल्लाह जी के साथ जो है वो बात स्टार्ट की गई है, इस्म मौसूल है। आगे कहा खलक़ा। खलक़ा फ़िल मादी है, पैदा किया, ख़ा, लाम, काफ़ इसके हरूफ़े असलिया है। कल आयत नंबर 2 में भी हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। खलक़ा जो है वो आता है किसी चीज़ को बनाना, मीन्स एक नए सिरे से बनाना, बिल्कुल कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती तो उससे बनाना। जअला भी इसके रिप्लेसमेंट में आता है, बहुत दफ़ा जअला इस्तेमाल होता है और बहुत दफ़ा जो है वो खलक़ा इस्तेमाल होता है। तो इसका फ़ाइल क्या है? खलक़ा फ़िल मादी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है और इसका फ़ाइल है हुआ। अब देखिए पिछले जितनी आयत में हुआ या हू की दमीर इस्तेमाल हो रही है, इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। बियादी ही जब हमने पढ़ा, वहाँ पे हू मुत्तसिल ज़मीर पढ़ी, तो इट मीन्स कि हू मुत्तसिल ज़मीर जिसके हाथ में है, तमाम बादशाहत, उसी ने तख्लीक किया है। आगे हमने खलक़ा में देखा हुआ आया, हुआ उसका फ़ाइल था, मीन्स खलक़ा जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, उसी ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है। वही है जिसने अगेन आयत नंबर 3 में कहा कि वही है जिसने पैदा किया। क्या पैदा किया? अब किस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान जो है वो बढ़ाया जा रहा है? सबअ। सबअ ये इस्म अदद है, 7 के लिए इस्तेमाल होता है। 7 डिजिट जो हम बात करते हैं नंबर्स में, गिनती में 7 उसकी बात है। इसके साथ ये मुदाफ़ के तौर पे भी आ रहा है और ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। इस्म अदद के जो नेक्स्ट आने वाला इस्म होता है उसको मादूद बोला जाता है। मादूद है, मुदाफ़ चूँकि सबअ है तो उसी के साथ समावातिन जो है वो मुदाफ़ अलैह है और इसी के साथ-साथ जो इसके हरूफ़े असलिया हैं वो है सीन, मीम, वाव। अगर हम समावातिन के लफ्ज़ को देखते हैं, तो ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के बालाई हिस्से के लिए। जैसे समाउन है, समाउन हम क्या कहते हैं? आसमान। तो आसमान क्या होता है? किसी भी चीज़ का बालाई हिस्सा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो समावातिन जो है ये जमा मुअन्नस सालिम है। कैसे पता चला कि ये जमा मुअन्नस सालिम है? इसके एंड में जो है तिन की साउंड आ रही है, समावातिन है ना? तो यहाँ पे अगर हम ये वाला देखते हैं वाव के ऊपर जो हमें ये अलिफ मकसूरा मिल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे वाव के ऊपर कसरा है और उसके साथ जो है वो एक अलिफ एडिशनल है। तो तिन की जो साउंड है उसने बता दिया कि ये हरूफ़े असलिया से ज़्यादा है। क्योंकि हरूफ़ असलिया क्या है? सीन, मीम, वाव। तो सीन, मीम, वाव तो हरूफ़ असलिया आ गए। उसके बाद अलिफ और ता जो है वो एडिशनल है। तो ये एडिशन जो है ये बता रहा है कि ये जमा मुअन्नस सालिम की अलामत है। तो ये पता चल गया जमा सालिम मुअन्नस है। अब एक चीज़ जो ज़हन में आती है कि हमने बात की अदद की, इस्म अदद सब देखा वो मुज़क्कर है और उसके साथ जो उसका मुदाफ़ अलैह आ रहा है वो मुअन्नस आ रहा है। ठीक है, मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह की कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों जो है वो मुज़क्कर होने चाहिए, मुअन्नस होने चाहिए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन
यहाँ पे عربی زبان کے اندر جو اس کا رول ہے وہ یہ آتا ہے. دیکھیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی خوبصورت زبان ہے. جس نے اس کو گہرائی میں نہیں سمجھا وہ تو اس خوبصورتی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جس پڑھا سب اسماوات کوئی اس میں فرق محسوس نہیں ہوا کہ کب جو ہے وہ مذکر اسم عدد آتا ہے اور کب جو ہے وہ مؤنث آتا ہے. تو اگر کوئی بھی اسم عدد جو کہ 3 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے، 3 سے 9 کے درمیان جب بھی اسم عدد آتا ہے تو اس کے ساتھ آنے والا معدود جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو پہلی کنڈیشن تو ہمیں پتہ چل گئی کہ 3 سے 9 تک جب بھی اسم عدد آتا ہے اس کے ساتھ آنے والا معدود جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے یہ دونوں مضاف اور مضاف علیہ کی کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ آیا سب سماواتن، تو سب مذکر ہے، سماواتن مؤنث ہے. تو 3 سے 9 تک جب بھی عدد آئے گا تو اگر اسم عدد مذکر ہے تو اس کے ساتھ آنے والا معدود مؤنث ہوگا. اگر اسم عدد مؤنث ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آنے والا معدود جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ مذکر ہو جائے گا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آتا ہے قرآن میں سمانیتن ایامن. ایامن کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مذکر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کیا آتا ہے سمانیتن، اس کے اینڈ میں جو ہے گول تا آتی ہے. جیسے سب اتن آئے گا، اگر اسی کی ہم نے مؤنث بنانی ہو تو وہ کیا آئے گا سب اتن. تو سب مذکر ہے یہاں پہ. تو اس طرح سے اسم عدد اور معدود کے درمیان یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. 3 سے 9 کے درمیان اگر 1 یا 2 آئے گا، واحد یا پھر اسنان آئے گا تو پھر الگ اس کے رولنگ ہوگی. اگر 9 سے زیادہ 10 سے آگے گنتی آ رہی ہے تو اس کے لیے الگ رولنگ ہوگی. لیکن یہاں پہ سب اسماوات اللہ تھی، وہی وہ ذات ہے خلقہ جس نے پیدا کیا سب 7 سماوات آسمان. اوکے یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی کہ 7 آسمان جو ہیں وہ پیدا کیے. لیکن ابھی بھی یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام ہے. ابہام کیا ہوتا ہے کہ اس کی کیا شکل ہے، کس طرح کی اس کی فارمیشن ہے. انسان یہی آتا ہے نا کہ جب اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اچھا یہ چیز بنائی تو وہ اس کو کیا کرتا ہے. ہم چھوٹے بچوں کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ کیا چیز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ انسان کی جو ہے وہ نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اچھا یہ چیز بنی ہے تو یہ کیسے بنی ہے، اس کی کیا فارمیشن ہے، یہ کس پیٹرن کے اوپر جو بنی ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ آگے جو طباع کن ہے وہ اسی لیے آیا ہے. یہ اسم مصدر ہے. اگر اس کے حروف اصلیہ دیکھتے ہیں تو وہ آتے ہیں تو با قاف، اور اس کے ساتھ جو اس کا حروف اس کا فعل ماضی آتا ہے وہ آتا ہے تابا کا، اور مضارع آتا ہے یبتکو. یہ اس کا فعل مضارع آتا ہے. اس کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے وہ آتا ہے مطابقتن. تو طباقن بھی اس کا مصدر آتا ہے اور اسی طرح سے آتا ہے مطابقتن، تو وہ مصدر بھی آتا ہے. یہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، جب بھی آیت کے اندر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوری بات مکمل ہونے کے بعد ایک منصوب اسم، طباقن منصوب اسم ہے نا، اس کے اوپر تنوین مل رہی ہے، یہاں پہ فتحتین مل رہی ہیں، اٹ مینس کہ یہ منصوب اسم ہے. تو یہ تمییز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی تمیز نہیں ہے تمییز ہے. تمییز مطلب کہ شک کو دور کر رہا ہے، کہ جو ابہام پیدا ہوا نا، شک پیدا ہوا کہ اچھا 7 آسمان تو بنا دیے لیکن کیسے بنائے. تو طباقنج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا اور چھٹے کے اوپر ساتواں. مینس طے در طے، اوپر نیچے اوپر تلے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے. اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے میننگز میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چیز کے برابر دوسری چیز اس کے اوپر رکھ دینا. یہ بھی طباقن کے جو ہے وہ میننگز میں آتا ہے. تو آسمانوں کو کس شکل میں پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تہ در تہ. اللہ سی خلقہ سب سماوات طباقا، وہی وہ ذات ہے جو بہت بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے. اسی نے زندگی اور موت دی تھی، اور وہی ہے جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے. آج کون ایسا ہے جو اس کو بنا سکتا ہے یا اس فارمیشن کے اوپر جو ہے وہ بنا سکتا ہے. ابھی تو انسان جو ہے اس نے پورا ڈسکور بھی نہیں کیا کہ آسمان میں کتنا کچھ ہے جو انسان سے چھپا ہوا ہے. جسٹ تھوڑی سی چیزیں وہ جانتا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. اور اللہ یہاں اپنا تعارف دے رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، کون ہے وہ ذات. اس کو سمجھو تو صحیح، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی. آگے کیا آیت میں اگر آگے جاتے ہیں تو کیا آتا ہے، ماں
माँ जो है इसको माँ नाफिया भी बोला जाता है। इसी आयत के अंदर जो है ये 2 तरह से इस्तेमाल हुआ है। उलमा ने इसको 2 तरह से लिया है। माँ नाफिया भी लिया है और माँ इसको जो है वो इस्तफ़हामिया भी लिया है। इंशाल्लाह इस चंक को जब हम कंप्लीट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो है ये दोनों मफ़हूम जो हैं आयत के अंदर एम्बेडेड हैं। या दोनों तरह से जो है वो हम जब डिफरेंट तरह की ट्रांसलेशन डिफरेंट उलमा के देखते हैं तो दोनों मीनिंग्स आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत है और दूसरा सही है। ये हमें अरबी ज़ुबान की जो है वो वैरायटी मिलती है। माँ जो है और भी बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। माँ मौसूला भी होता है। जैसे हमने अल्लाज़ी देखा ना, अल्लाज़ी जो कि मीनिंग्स में आता है मौसूला, इसी तरह माँ भी मौसूला होता है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि कब कहाँ जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से माँ काफ़ा भी होता है। इसी तरह से माँ शर्तिया भी होता है, जिसमें शर्त का मफ़हूम आता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो वो भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 2 एंगल से जो है हम इसको स्टडी करेंगे, माँ नाफ़िया या फिर यहाँ माँ इस्तफ़हामिया के तौर पे। माँ नाफ़िया है तो नहीं का मफ़हूम आएगा कि नहीं। उसके बाद है तरा। अगर हम तरा देखते हैं तो ये फ़ेले मुदारे है। अगर इसके हरूफ़े असलिया देखें तो वो आते हैं रॉ, हमज़ा, या। अब जब लफ्ज़ को देखते हैं तो लफ्ज़ में तो हमें हमज़ा नहीं मिल रहा और इसी की फ़ॉर्मेशन भी बड़ी अलग किस्म की है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फ़ेले मुदारे कैसे बना है। यही वो खूबसूरती है जो एक ग्रामर जानने वाला शख्स जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। एक आम इंसान जो है वो पढ़ लेता है, ओके ठीक है, तरा है, इसका हमने देख लिया कि देखो अपनी जो है इसको जो है वो किस तरह से हम ले सकते हैं। उसको सिंपल मीनिंग्स में जो है वो देख लेता है कि क्या तू देखता है, देखते के मफ़हूम में। लेकिन एक जिसको पता है कि इसके हरूफ़े असलियत तो रॉ, हमज़ा, या है। फिर इसमें ये चेंजिंग्स कैसे आई? तो वो चेंजिंग्स जो है वो यहाँ पे आगे मेंशन की गई है। सबसे पहले अगर हम इसको फ़ेले मुदारे बनाते हैं ना, तो फ़ेले मुदारे आता है तरअउ। हमज़ा भी आ गया, उसके बाद जो है वो या के ऊपर जो है एग्ज़ैक्टली ये इस तरह का जो है वो फ़ेले मुदारे बनेगा, लेकिन हमें फ़ेले मुदारे जो है वो डिफरेंट पैटर्न के ऊपर इस्तेमाल हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे 2 तरह के जो हैं वो फ़ेल इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे हमज़ा का हरूफ़े असलिया बता रहा है कि ये महमूज़ुल आइन है। महमूज़ुल आइन का क्या मतलब है? यहाँ पे फ़ा कलिमा होता है, रॉ जो है वो हमारे पास फ़ा कलिमा है। हमज़ा जो है वो आइन कलिमा है, या जो है वो लाम कलिमा है। तो जब भी हमज़ा जो है वो आइन कलिमा की प्लेसमेंट में आ जाएगी तो इट मीन्स ये महमूज़ुल आइन है। अगर ये फ़ा कलिमा की जगह पे आती तो हम इसे कहते हैं महमूज़ुल फ़ा है। और अगर ये लाम कलिमा की जगह पे आती, हमज़ा या की प्लेसमेंट में आती तो हम इसे कहते हैं ये महमूज़ुल लाम। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास महमूज़ुल आइन, हमज़ा की जगह है। तो हमज़ा की जगह है तो इट मीन्स कि ये अपनी हरकत जो है, हमज़ा क्या करता है, इसके पीछे साकिन आ रहा है ना, तो साकिन के साथ क्या करता है कि हमज़ा अपनी हरकत पिछले वाले अपने साकिन हर्फ को दे देता है, यानी फ़ा कलिमा को देके खुद हज़फ हो जाता है, खुद छुप जाता है और ये नज़र नहीं आता वर्ड में। तो क्या बनेगा तरायु। अब तरायु को देखें तो इसमें एक और कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। पहले तो हमने महमूज़ुल आइन देखा, इसी के साथ-साथ जो है ये नाक़िसे याई भी है। नाक़िसे याई कौन-सा होता है? जिसमें हरूफ़े इल्लत में से वाओ या फिर या जो है वो अ, किसी भी कलमा की जो है वो प्लेसमेंट में आ जाता है। तो नाक़िसे याई यहाँ पे बता रहा है कि लाम कलिमा की प्लेसमेंट के ऊपर या आया है। तो या आया है तो इसकी अगेन एक और जो है वो यहाँ पे रूलिंग आती है और वो रूलिंग ये आती है कि या जो है वो क्या करता है कि उससे पहले जो है ये या वाला तो सबसे पहले तो जो है तरायु इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, इसके ऊपर क्या रूलिंग इम्प्लीमेंट होती है, या को यहाँ से खत्म किया जाता है और इसको अलिफ के साथ चेंज कर दिया जाता है। ठीक है? इसको अलिफ के साथ चेंज किया तो ये बन गया तरा। अब तरा में यहाँ पे ये वाला अलिफ जो है ये यहाँ पे अलिफ मकसूरा की जगह पे आ गया और उसके साथ जो है वो एक या एडिशनल आ गया। तो इस तरह से ये फ़ेले मुदारे का कंप्लीट एसेस जो दे रहा है। अगर इसके हरूफ़े असलिया को देखें तो इसमें 2 मीनिंग्स आते हैं, महमूज़ुल आइन भी और नाक़िसे याई भी। और उसके बाद ये सारी चेंजिंग्स के बाद जो है वो इसको फ़ेले मुदारे बनाया गया है जिससे ये बना है तरा। तरा तुम, एक तो ये है अंता का फ़ेल है, तो जब ये अंता का फ़ेल है और इसका फ़ाइल जो है वो अंता है, इसके साथ ये वाहिद है, मुज़क्किर है, हाज़िर के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये बाब फ़तहा से है। कैसे पता चला कि बाब फ़तह है? यहाँ पे अगर ये वाला इसका फ़ेल देखते हैं हम तर आउ, तो यहाँ से पता चलता है कि
یفتہو جو ہے اسی پیٹرن کے اوپر یہ بن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہم نے اس کو یہاں سے انالائز کر لیا. اب اس کے کچھ میننگز دیکھ لیتے ہیں. ترا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کس طرح سے بنا ہے. ترا میں جو ہے یہ انتا کا، جیسے ہم نے بات کی کہ انتا کا جو ہے وہ فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ انتا کا ہے. انتا مطلب تم مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے کہ تم سب لوگ جو ہے میں نے تو یہ بنائے ہیں آسمان، تو کیا تم دیکھتے ہو یا تم نہیں دیکھو گے. دونوں میننگ میں آتا ہے. اگر ماں استفہامیہ کریں گے تو یہ آئے گا کیا تم دیکھتے ہو، ترا تم دیکھتے ہو. یا اگر ہم اس کو ماں نافیہ بولتے ہیں تو یہ آئے گا نہیں ترا تم دیکھو گے. اس کے ساتھ اس میں میننگز آتے ہیں. سب سے پہلا میننگ آتا ہے کہ اپنی نظر کے ساتھ کچھ دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ، اپنی بصیرت بصر کے ساتھ جو ہے اپنی پوری حس کے ساتھ دیکھنے کو ہم بولتے ہیں نا کہ حس کے ساتھ جو دیکھنا، جیسے سننا ہے تو سننے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے دیکھنا. دوسرا اس کا آتا ہے کہ وہم و گمان یا کسی خیال میں کسی چیز کا ادراک کرنا. تیسرا آتا ہے کہ تفکر یا اندیشہ محسوس کرنا کسی چیز کے لیے. فورتھ اس کا میننگ آتا ہے عقل و بصیرت سے کسی چیز کا ادراک کرنا. تو یہ چاروں میننگز یہاں پہ آ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو، کسی طرح سے بھی آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، کیا وہم و گمان میں بھی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یا تمہارے تفکر یا کوئی اندیشہ محسوس ہوتا ہے، یا تمہاری عقل و بصیرت جو ہے وہ اس کا ادراک کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، کسی بھی قسم کے جو ہے تم نہیں دیکھتے. فی حرف جر ہے، حرف جر استعمال ہو رہا ہے. اس کے آگے ہے خلقی. خلقی جو ہے وہ اسم مصدر ہے. چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی تنوین جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی اور یہ بن گیا خلقی. خلقین سے بن گیا خلقی. یہ مصدر اسم ہے تو یہ آتا ہے فعلن کے وزن کے اوپر. مضاف ہے، خا لام کاف اس کے حروف اصلیہ ہیں. جیسے پہلے آیا خلا کا ہے نا، خلا کا پیدا کیا، تو اسی کے ساتھ اس کا مصدر استعمال کیا گیا ہے خلق الرحمن. یہاں پہ رحمان کی جو ہے وہ صفت لائی گئی ہے. کوئی اور صفت بھی تو آ سکتی تھی نا اللہ تعالیٰ کی. رحیم بھی آ سکتی تھی، اس کے بھی حروف اصلیہ سیم ہے، رو ہا میم ہے. یہاں پہ کس فارمیشن پہ آیا، مجرور اسم ہے. تو مجرور اسم ہے، اٹ مینس کہ یہاں پہ خلقی کا جو ہے یہ مضاف علیہ بن رہا ہے. تو فی خلق الرحمن، کیا تم دیکھتے ہو. فی خلق الرحمن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ متعلق اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ تو خلق الرحمن مرکب ناقص اضافی بن گیا. اس کے بعد فی خلق الرحمن یہاں پہ جو ہے یہ متعلق جاری بن گیا. متعلق فعل بھی اس کو بول سکتے ہیں. فی خلق الرحمن، اگر رحمان کی صفت کو دیکھیں تو رحمان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے. یہ رحمان کی جو صفت ہے یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفائی ہے، دنیاوی رحم، جو کہ کافر کے لیے بھی ہوتی ہے اور ایک مومن کے لیے بھی ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے جو ہے آسمانوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے. کیا صرف یہاں پہ مومن اٹھا رہے ہیں فائدہ؟ نہیں، سب اٹھا رہے ہیں فائدہ. تو یہاں پہ بھی اللہ کی رحمت نظر آتی ہے کہ اللہ نے صفت بھی اپنے نام کے جو صفاتی نام لایا ہے وہ بھی وہ ہے جو کہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. کہ دنیا کی بات کی جا رہی ہے نا، دنیا میں یہ آسمان بنائے تو اللہ کی صفت بھی وہ آ رہی ہے جس میں دنیا میں سب کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے. ما تری فی خلق الرحمن، کیا تم دیکھتے ہو فی خلق الرحمن اللہ کی اس تخلیق کے اندر، یا تم نہیں دیکھو گے اللہ کی اس تخلیق کے اندر کیا نہیں دیکھو گے. من تفاوت، من حرف جر ہے. اس کے بعد آگے تفاوت جو ہے یہ مجرور اسم ہے، تفاعل کے وزن کے اوپر ہے. فا واو تا اس کے حروف اصلیہ ہیں. اس کے میننگ آتے ہیں خلل یا پھر فرق. چار طرح کے اس کے میننگز آتے ہیں، چاروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اختلاف کے طور پہ، جہاں پہ کوئی اختلاف ہو یا کچھ نظر اس طرح کے اختلاف نظر آئے، یا کسی عیب کے طور پہ وہاں پہ بھی تفاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا تفریق کے طور پہ کہ کوئی فرق نظر آنا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو. مینس کوئی ایسی چیز جس کا ایک حصہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. عام تو ہم پڑھ لیتے ہیں خلل ہے یا فرق ہے، لیکن جب انہی حروف اصلیہ سے فا واو تا سے جو ہے اس کے باقی سارے میننگز کو دیکھتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں دیکھو گے تم. جو اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حصہ دوسرے حصے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آگے ہم چلتے ہیں
تو یہاں تک ہم نے کیا دیکھا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھو گے تم اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی خلل، کوئی بھی فرق، کوئی بھی اختلاف، کوئی بھی عیب، کچھ بھی نہیں دیکھ سکو گے، کچھ ہے ہی نہیں. اس نے اتنا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے، اتنا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے. تو آگے کیا استعمال ہوا؟ فرجعی. فرجعی فا حرف عطف ہے، ارجی جو ہے یہ فعل امر ہے. فعل امر ہے، فاعل اس کا جو ہے وہ انتا ہے، را جیم عین جو ہے اس کے حروف اصلیاں ہیں. اس میں بھی ڈفرنٹ طرح کے میننگز آتے ہیں. اگر ہم پہلے حرف عطف پہ بات کر لیتے ہیں، فا جو استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اگر ہم واؤ دیکھتے ہیں تو واؤ بھی حرف عطف ہے. واؤ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز پہلے اور دوسرا اس کے بعد. جیسے ہم نے یہاں پہ کل دیکھا تھا، وہاں پہ آیا تھا الموت والحیات، موت اور زندگی. تو اٹ مینس کہ ایک اور اس کے بعد، دونوں میں سے ایک پہلے اور پھر دوسرا. فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، وداؤٹ اینی ڈیل. تو اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہوا ہے کہ جو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس میں ذرا سا بھی کوئی خلل ہے، کوئی چھوٹا سا عیب ہے، تو ٹھیک ہے، فوراً اپنی نگاہ اٹھاؤ اوپر. ارجی کا مطلب ہوتا ہے دوہراؤ یا لوٹاؤ. یہ ہم اس معنی میں بھی سمجھتے ہیں نا، جب اللہ کی طرف آتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں. تو ارجی یہ بنا کیسے ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ ارجی، ارجی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں عین کے نیچے بھی کسرہ نظر آ رہی ہے، حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی یہاں پہ حذف ہوئی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی، فا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا فعل ماضی تو وہ آتا ہے رجع، اور اس کا فعل مضارع آتا ہے ترجعو. ترجیح انتا کا فعل، کیونکہ جتنے فعل مضارع بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سے بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ حاضر سے بنتے ہیں. تو کیا لفظ بنا ہمارے پاس؟ ترجیعو. ترجیعو میں سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں فعل امر بنانے کے لیے کہ اس کی پہلے جو مضارع کی علامت ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو کیا بنا؟ یہ ہمارے پاس سمپل رہ گیا را جیم عین کے ساتھ. تو اب را کو جو ہے وہ ساکن ہے، تا بھی ہم نے ہٹا دی تو ہم اس کو ایسے پڑھ نہیں سکتے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل ایڈ کر دیتے ہیں. اور حمزۃ الوصل ایڈ کرنے کا رول کیا ہوتا ہے کہ اگر عین کلمہ کے اوپر دمہ ہے تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ دمہ کے ساتھ آتی ہے. لیٹ سپوز یہاں پہ جیم کے اوپر جو ہے وہ دمہ ہوتی تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ارجو. although یہ کوئی پیٹرن نہیں ہے، ہم ویسے جسٹ ایگزامپل کے لیے اس کو بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ینسرو تو تنسرو، تو تنسرو میں تا اگر ہٹا دیتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ انسرو، انسر. اسی طرح سے یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ چونکہ ہمیں کسرہ مل رہی ہے تو اگر کسرہ یا پھر فتحہ آتی ہے تو دونوں سچویشن کے اندر جو ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ کسرہ ایڈ کر دی جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا ارجی. اب ارجی تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن یہ عین کے نیچے کسرہ کیسے آ رہی ہے؟ ہم تو ابھی ساکن پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ارجی تو نہیں ہے، یہاں پہ تو عین کے ساتھ جو ہے وہ کسرہ ہے. تو وہ اس لیے اجتماع الساکنین کے رول جو ہے اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ آگے لام کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور جیم بھی ساکن ہے. تو اٹ مینس کہ اجتماع الساکنین کے رول کے مطابق اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دی جاتی ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ کسرہ ہمیں مل رہی ہے. آگے ہے البصرہ. اوکے، ارجی کے ہم جو ہے وہ معنی آئی تھی، میں بھول گئی ہوں آپ کو بتانا. اس کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے. لوٹنا کہاں سے؟ وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، بالحاظ مکان بھی ہو سکتا ہے، بالحاظ قول بھی ہو سکتا ہے، بالحاظ فعل بھی ہو سکتا ہے. تو تینوں معنی آ سکتے ہیں لوٹنے کے. پھر اس میں بذات خود لوٹنا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی حصے کا لوٹنا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی فعل کے لحاظ سے لوٹنا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے میننگز جو ہیں وہ اسی حروف اصلیہ را جیم عین میں آتے ہیں. جتنے بھی اس سے باقی سارے افعال بنے گے ان سب میں اسی طرح کے میننگز ہوں گے. البصرہ. البصرہ منصوب اسم ہے، مفعول بہی کے طور پہ آ رہا ہے. ارجی ہم نے فعل دیکھا، اس کے ساتھ جو ہے آگے مفعول بہی آ رہا ہے. با صاد را اس کے حروف اصلیاں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بصر جو ہے وہ کہا جاتا ہے دیکھنے کو، مینس آنکھ سے دیکھنا. آنکھ سے جیسے ہم اس بنتے ہیں نا سامیا سنا، تو اسی طرح سے یہاں پہ بصرہ جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. اوکے، یہ بھی منصوب اسم ہے ہمارے پاس. تو یہاں پہ انہوں نے اب یہاں پہ کیا میننگ بنا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے جس نے تخلیق کیا،
7 आसमान ऊपर नीचे तह दर तह, जिसमें तुम कोई किसी किस्म का जो है वो खलल नहीं पाओगे, कोई फर्क नहीं पाओगे, कोई ऐब नहीं देखोगे। वो किसकी तख्लीक है? रहमान की तख्लीक है। तो उसमें रहमान की तख्लीक जो है वो, उसमें तुम कोई खलल पा ही नहीं सकते, कोई नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है, ठीक है, अपनी निगाह उठाओ जरा, निगाह उठा के देखो जरा ऊपर, और यहाँ पे फा का हर्फ अतफ इस्तेमाल हुआ है। फा मीन्स फौरन, कोई डिले मत करो, इधर उधर ना देखो, ये सोचो वो सोचो नहीं, फौरन से जो है वो देखो। हल क्या? हरफ इस्तफाम है। इसम इस्तफाम भी आता है और हरफ इस्तफाम भी आता है। जहाँ पे इसम इस्तफाम आता है वहां पे मीनिंग्स ये आते हैं कि जवाब जो है वो एलेबोरेटेड फॉर्म में चाहिए। और जब हरफ इस्तफाम आता है आ या फिर हल, इट मीन्स कि हाँ या ना में जवाब भी काफी हो जाता है। जैसे हम किसी को कहें आइसक्रीम खानी है, वो कहे हाँ जी, तो बस बात काफी है। इसके बाद वो आगे जो है वो कुछ ना भी बोले तो जवाब जो है वो हमें मिल गया। लेकिन अगर हम किसी से कहें आपका क्या हाल है, तो वो कहें हाँ या ना, कुछ समझ ही नहीं आया भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ या ना का क्या मतलब है? हाँ आप ठीक हैं या आप नहीं ठीक है, ये एक जो है उसका आंसर होता है। यहाँ पे हल है। हल का मतलब है कि हाँ या ना में भी तुम्हें जो है वो जवाब मिल जाएगा कि क्या नजर आया या नहीं नजर आया। आगे तरा, अगेन हम पहले भी देख चुके हैं कि तरा जो है वो किस तरह से फेले मुदारे है, रॉ हमजा या इसके हरूफे असलियां हैं, और पूरी फॉर्मेशन जो है वो हम देख चुके हैं। अगेन वही मीनिंग सब आ रहे हैं। मीन हरफ जर है, और इसी के साथ साथ आगे आ रहा है फतूर। फतूर जमा मुकस्सर है, फ़ऊल के वजन के ऊपर है। फा तो रा इसके हरूफे असलियां हैं। इसमें भी जो है वो डिफरेंट तरह के मीनिंग्स आते हैं। मतलब किसी चीज को फाड़ने के लिए भी आता है, शगाफ के तौर पे भी आता है, किसी चीज को लंबाई के रुख तूल में फाड़ने के भी आते हैं। इसी तरह से हम फा ता रा से इफ्तार भी पढ़ते हैं ना, रोजा खोलने की है। तो एग्जैक्टली वही मीनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। इसी तरह फतूर के जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। मिन शकूक मीन्स कोई कट, कोई कटिंग नजर आती है तुम्हें। मिन खलल कोई खलल नजर आता है। मिन फुरूक कहीं से फटा हुआ नजर आता है। मिन वहन किसी किस्म की कमजोरी। हल तरा, तो यहाँ पे सवालिया अंदाज में अल्लाह ने जो है वो पूछा है कि तुम नजर दोहराओ, नजर दोहराओ फौरन, देखो ऊपर निगाह डालो, क्या तुम्हें कोई नुक्स नजर आता है? क्या तुम्हें कोई खलल नजर आता है? क्या तुम्हें कोई कटाव नजर आता है? क्या तुम्हें किसी किस्म की कोई कमजोरी नजर आती है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है, ये आज हम इंसानों से ये सब सवाल पूछा जा रहा है कि जो रहमान की तख्लीक है उसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं है। आज जहाँ पे हम इंसान ये देखते हैं कि मेरे में तो ये कमी है। हमें किसने बनाया है? हमें अल्लाह ने तख्लीक किया है ना, अल्लाह ने बनाया है। और हम ये सोचते हैं कि मेरे में तो ये कमी है, मेरे कट्स ऐसे होने चाहिए थे, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए थे, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन ये होना चाहिए था। नहीं, हम किसकी तख्लीक में जो है वो नुक्स निकाल रहे हैं? अल्लाह ने आसमान की बात की है यहाँ पे कि रहमान की जो तख्लीक है, जो उसने आसमान बनाए हैं, उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। वो चीज जो एक गैर आकिल चीज है, वो चीजें जो हमें सर्व कर रही हैं उनमें कोई नुक्स नहीं है। तो तुम जो अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसको जिसको एक मुकाम दिया है, जिसको एक रुतबा दिया है, जिसको खलीफा बनाया है, जिसको दुनिया में बनाया है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मेरे रब ने जो मुझे बनाया उसने कोई कमी छोड़ दी है? मुझे तो ऐसा होना चाहिए था, मुझे तो वैसा होना चाहिए था। और ये जितना हम आ, इंडस्ट्री पूरी एक बन चुकी है ना, हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री, वहां पे क्या हो रहा है? यही चीजें तो है। नाक ऐसी है तो इसको ऐसे चेंज करवा लेते हैं, हॉन्ट ऐसे है तो इसको ऐसे चेंज करवा लेते हैं, अपनी बॉडी को जो है वो ऐसे चेंज करवा लेते हैं। तो ये क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की तख्लीक के अंदर नुक्स नहीं निकाल रहे? हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि देखने वालों के लिए इस दुनिया में कायनात में निशानियां हैं, और कुरान में भी। तो एक किताब जो हमें उसी से सबक नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने कहा है अक्लमंदों के लिए इस कायनात में निशानी है, तो अल्लाह ताला तो बार बार हमारा ध्यान करवा रहा है इस तरफ कि देखो आसमान कितना बड़ा है, तुम तो इसकी वसअत का अंदाजा नहीं कर सकते। इसमें कोई नुक्स नजर आता है? कोई नुक्स नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम ऐसा क्रिएट ही नहीं कर सकते। अभी तक तुमने पूरा आसमान एक्सप्लोर ही नहीं किया, तुम इसमें नुक्स कैसे निकाल सकते? तुम्हें क्या पता इसमें कौन से जो है वो खजाने छुपे हुए हैं?
تمہیں کیا پتا اس میں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں. آج جہاں پہ سائنس تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہی ہے آگے بڑھنے کی، تو ہمارے رب نے تو ہمیں بہت پہلے ہی یہ ساری چیزیں بتا دی تھی. تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے یہی سبق ملتا ہے. جہاں ہم کائنات سے جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہیں اپنی ذات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار ہی نہیں بنایا، جیسا بنایا پرفیکٹ بنایا ہے. ہاں، اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حلیہ خراب کر لے، یہ نہیں کہا جا رہا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اسی غم میں رہیں کہ اوہو میرا کلر کمپلیکشن تو جو ہے وہ فیئر ہی نہیں ہے، میری ناک تو موٹی ہے، میری آنکھیں تو چھوٹی ہیں، میرے ہونٹ ایسے ہیں، میرے بال ایسے ہونے چاہیے تھے. تو یہ سارے غم نہیں ہے، اللہ نے اسے نہیں بنایا ہمیں. ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم بھی اس کی تخلیق ہے. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا نا، تو اس لیے نہیں تخلیق کیا کہ ہم اس میں ہر وقت جو ہے وہ عیب نکالتے رہیں، ہر وقت جو ہے وہ نقص نکالتے رہے. اسی طرح سے اپنی زندگی کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو جو ہے وہ پیوریفائی کریں، اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کریں، ہر چیز سے پاک کریں، وہاں ان سب چیزوں کو بھی ہم نے نکالنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، نہ اللہ کی تخلیق میں، نہ اللہ کے فیصلوں میں، نہ اللہ کے کسی حکم میں، نہ اللہ کے ساتھ. کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی فرق، کوئی تخلیق، کوئی خلل، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے پرفیکٹ بنائی ہیں. یہ کسی انسان کی جو ہے وہ تخلیق نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم بناتے ہیں تو وہ غلط بن جاتی ہے، پھر دوسری دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ ٹرائی کرتے ہیں. ایون کوئی ڈیزائن ہی سوچ رہے، پہلے سوچتے ہیں اچھا اس طرح سے بناتے ہیں، اس طرح سے بناتے ہیں. وہ رحمان ہے، اور رحمان کی یہاں پہ صفت لائی گئی. کتنی خوبصورتی سے اللہ نے جو ہے وہ ہر لفظ کو ایسے جیسے ایک موتی پروئے ہوئے ہو، رحمان کی صفت لائی گئی ہے کہ یہ نہ تمہیں لگے کہ صرف جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہی ہے. جتنی دنیا میں اللہ نے تخلیق بنائی ہے، تمام جتنی بھی تخلیق ہے اللہ کی، چاہے وہ کوئی عاقل مخلوق ہے، انسان ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہے، چاہے وہ کوئی پودا ہے، کچھ بھی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھو، ساری اللہ نے پرفیکٹ بنائی ہے. تو مت تلاش کرو عیب، مت تلاش کرو نقص، اور اللہ نے جیسا بنایا ہے اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کرو. اور دنیا میں جو ہے اس کے پیچھے مت بھاگو کہ اس میں یہ بھی نقص ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی غلط ہوا، ایسا بھی ہوا تو ویسا نہیں ہوا. اس چیزوں کے مت پیچھے پڑو. اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بہترین ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی وہ ذات ہے جو بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، وہی جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ہماری آزمائش ہی تو ہے نا. ہمیں لگتا ہے بہت بڑی بڑی چیزوں میں آزمایا جا رہا ہے. تو جب ہم اپنے آپ میں نقص تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں ایسی نہ ہوتی، کاش میرے ماں باپ یہ نہ ہوتے، کاش مجھے یہ چیز نہ ملی ہوتی، وہ فلاں چیز ملی ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم آزمائش پہ پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو وہ اس آزمائش پہ پورا اتر ہی نہیں رہے. ہم تو ہر وقت جو ہے وہ اسی غم میں مبتلا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، فلاں نہیں ملا، اور ہر وقت جو ہے وہ عیب تلاش کریں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، ماں باپ تو یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، بہن بھائی تو یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، فلاں کے دیکھو کتنے اچھے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے جو ہے وہ نقص نہیں تلاش کرنے. اس نے ہمیں آزمایا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. انہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہو، انہی گھر والوں کے درمیان، انہی بہن بھائیوں کے درمیان، انہی سارے حالات کے درمیان، اسی ماحول کے درمیان، کون ہے وہ جو احسن عمل کرتا ہے؟ اور وہی ہے جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا ہے 7 آسمان. اور یہ آسمان کس کو سرو کر رہے ہیں؟ ہمیں سرو کر رہے ہیں نا. ہم انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. سماوات کیسے بنائے ہیں؟ طباقاً، اوپر نیچے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم نہیں پا سکو گے اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی بھی کمی بیشی، کوئی کمی بیشی، کوئی عیب نہیں پا سکو گے. فرج البصر، اور اگر پھر بھی تمہیں شک ہے کہ تمہیں لگتا ہے تو پھر نگاہ اٹھاؤ اپنی، اوپر دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھ کے اندازہ لگاؤ. کبھی تمہیں اپنی ذات میں جب شک ہونے لگے کہ مجھے ایسا نہیں بنانا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو ایک نظر اس آیت کو ہم یاد کر لیں. حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. تو یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا گرامیٹیکلی ان کے اوپر ایک اور رول ہے. جیسے ہم نے بات کی سبع سماوات طباقا، تو سبع سماوات تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم عدد ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معدود ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا طباقاً جو ہے وہ تمییز ہے تو وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے؟ وہ سب آ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو 7 بنائے ہیں آسمان، یہ اس کے ابہام کو دور کرے کہ 7 تو بن گئے لیکن 7 کیسی ہے، ان کی ارینجمنٹ کیسی ہے، ان کی الائنمنٹ کیسی ہے، کس پیٹرن کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے علماء نے اس کی 2 اور ایکسپلینیشن دی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سب جو ہے وہ موصوف ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ طباقاً جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اسی لیے سب جو ہے وہ منصوب آیا ہے اور طباقاً جو ہے وہ بھی منصوب آیا ہے۔ تو اس فارمیشن پہ بھی ایک جو ہے وہ ایکسپلینیشن ملتی ہے۔ دوسری ایکسپلینیشن جو تیسری بلکہ ایک ہم نے طباقاً جو ہے وہ تمییز کے طور پہ دیکھ لیا کہ وہ اس بات کو، اس شک کو دور کر رہا ہے کہ آخر یہ 7 آسمان جو ہے اس کریوسٹی کو ختم کر رہا ہے کہ کیسے بنے۔ دوسرا اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی صفت کے طور پہ لایا گیا ہے، اور تیسرا جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو حال کے طور پہ لایا گیا۔ تب اس سب جو ہے وہ جو 7 ہیں آسمان، اس کا حال بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طرح کے ہے، تو اس طور پہ بھی اس کو لایا گیا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ من تفاوت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ من تفاوت جو ہے اس کو حرف جر زائدہ بولا جاتا ہے، اور تفاوت جو ہے اس کو مفعول بھی کے طور پہ لایا گیا ہے۔ اب اگر آپ ایسے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ او ہو یہ تو مجرور ہے، مفعول بھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو منصوب ہوتا ہے، تو یس یہاں پہ جو ہے وہ یہ ایکسپلینیشن میں ملتی ہے کہ من جو ہے وہ حرف زائدہ ہے، من کے امپیکٹ کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ اس کی اعراب چینج ہوا ہے، لیکن یہ مفعول بھی کے طور پہ آیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو آخر میں ہے وہ ہے من فطور۔ من فطورن جو ہے یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ اگین وہی ایکسپلینیشن ہے، من جو ہے وہ زائدہ کے طور پہ ہے اور فطورن جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جو کہ محلن استعمال کیا گیا ہے، آلدو یہ مجرور ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ منصوب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے تہ در تہ پیدا فرمائے، اور رحمان کی پیدا کیے ہوئے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ رحمان کی تخلیق میں جو اس نے تخلیق کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ نگاہ دوڑاؤ، اپنی نگاہ کو اٹھاؤ، دیکھو اوپر کی طرف، تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ آیت نمبر 4 کو پڑھیں گے اس سے آگے، تاکہ ہم کچھ اور ہیرے جو ہے کچھ اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ چینجز لا سکیں۔ اور جہاں رمضان کا مہینہ ہے تو وہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اپنی بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو بھی ہماری ارد گرد جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے یا جو ہم غلط سوچوں میں انوالو ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں جہاں پہ زندگی میں سکون چاہیے ہے تو سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو صحیح کریں، اور اس کے لیے رمضان سے بیسٹ کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سفر کو آسان بنائے اور ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔